بلیٹن کے آغاز میں بات کریں، جنوبی پنجاب سے گزرنے والے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ تونسا کی بستی جلووالی کے قریب برساتی نالے نے تباہی مچا دی، کئی گھر منہدم۔ علی پور میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں شدت، حفاظتی سپر بند متاثرہ ہونے کا خدشہ۔ لیا میں عارضی بند ٹوٹ گیا، لڈن میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے گزرنے والے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے۔ تونسا کی بستی جلوالی کے قریب برساتی نالے نے تباہی مچا دی ہے، کئی گھر منہدم۔ علی پور میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں شدت، حفاظتی سپر بند بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ لیا میں اٹما کے مقام پر عارضی بند ٹوٹ گیا، لڈن میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے گزرنے والے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے سندھ، چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال۔ تونسا، علی پور، لیا اور لڈن میں سیلابی پانی سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ تونسا کی بستی جلوالی کے قریب برساتی نالے میں کٹاؤ کے باعث کئی گھر منہدم۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے بستی کے قریب سپر بند باندھنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گزشتہ سال بھی نالے کے کٹاؤ سے 200 گھر منہدم ہو گئے تھے۔ علی پور میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں شدت آ گئی، حفاظتی سپر بند متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کچے کے علاقے میں نصرت پور، کوٹلی، لال اور بیڑ دیوان زیراب آنے کا خطرہ ہے۔ بھارت سے چھوڑا گیا پانی آئندہ 48 گھنٹوں میں ہیڈ پنجنت پر پہنچنے کا امکان ہے۔ لیا میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیراب آ گئے ہیں۔ کوٹ سلطان کے نشیبی علاقے 8 مار کے مقام پر عارضی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی فصلوں میں داخل ہو گیا۔ لیا کی 78 کلومیٹر کی نشیبی پٹی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بھارت کی آبی جارحیت سے دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ سیلابی ریلا آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہیڈ اسلامو کے مقام پر پہنچے گا۔ نشیبی علاقے زیراب آنے کا خدشہ ہے۔ غلام شاہ، جھیرو، اکبر شاہ سمیت دیگر علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ یہاں کوئی فلڈ کیمپ نہیں لگایا گیا، لوگ اپنی مدد کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہاں بات کریں بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے۔ ملتان میں براج کے قریب فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو، ہیلتھ اور ریونیو کا عملہ بھی موجود ہے۔ مزید جانیں گے اون عباس کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہیں دریائے چناب کے، جہاں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہونے لگی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو، ہیلتھ، ریونیو اور لائف سٹاک پر مشتمل فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ محکمہ صحت کے ملازمین عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایمرجنسی آتی ہے فلڈ کے حوالے سے، وہ ہمارے پاس ٹوٹل میڈیسن بھی موجود ہے، ARY بھی ہے، نانگ کی کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی ہمارے پاس موجود ہے، دوسری میڈیسن بھی موجود ہے۔ ہر ایمرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کٹ بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے محکمے کی طرف سے ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے ہیلتھ سے متعلق تمام سہولیات کیمپ میں فراہم کی ہیں۔ ریسکیو عملے کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ضلع بھر میں مختلف جگہوں پر فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کیے جائیں گے۔ ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور اگر اس سے زیادہ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، سٹاف پیچھے بھی یعنی کہ بیک پہ بھی ہے، اور بورڈز وغیرہ اور لائف جیکٹس وغیرہ اور میڈیکل کا جو سامان ہے فرسٹ ایڈ کا، وہ ہمارے پاس ہر قسم کا یہاں موجود ہے۔ منگلا اور تربیلا میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد دریائے چناب کے مختلف حصوں میں پانی کے ڈاؤن سٹریم اخراج میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں سیلاب کا خطرہ بڑھنے لگا۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ بارشوں کے بعد جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال۔ مظفر گڑھ، بہاولپور اور بہاول نگر میں ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ۔ دریائے سندھ، چناب اور ستلج کے ملحقہ علاقوں میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی۔ بیٹ کے علاقوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال۔ انتظامیہ نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود کا ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کے ہمراہ مظفر گڑھ کا دورہ، فلڈ ریلیف کیمپ اور ٹھٹھا سیال بند کا معائنہ کیا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور متعلقہ اداروں کے افسران نے کمشنر ڈیرہ غازی خان کو بریف کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل تیمور عثمان نے کہا کہ مظفر گڑھ انتظامیہ نے سیلابی صورتحال سے
سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ بیٹ کے علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ اور کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ کشتیاں اور دیگر ساز و سامان موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر علاقے خالی کرا لیں گے۔ بڑے سیلاب کا امکان نہیں ہے، البتہ بیٹ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو انفلو ہے وہ صرف 25,000 کیوسک ہے ایز کمپیئر ٹو جو دریائے چناب کا جو لیول ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ کیوسک ہے۔ سو ایون اف 200,000 کیوسک واٹر کمز ان چناب تو وی ول بی ایبل ٹو کنٹرول دیٹ، اور ایون دین جو ہے پانی دریا کے اندر ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو وہ جو بند ہے جو کہ چناب کے ساتھ، وہ بھی اللہ کا شکر ہے وی آر کیپنگ این آئی آن اٹ اینڈ اٹ از ان گڈ کنڈیشن۔ ہمارے ایسٹیمیٹ ہیں کہ اگر پانی زیادہ آتا ہے تو خطرات ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ تمام جو ادارے ہیں انہوں نے جن میں 1122 ایجوکیشن، ہیلتھ، انہوں نے اپنے جو ہیں وہ کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے دریاؤں کی صورتحال دیکھنے کے لیے بہاولپور کا دورہ کیا۔ سیلابی صورتحال میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینے کے احکامات جاری کیے۔ ریسکیو انچارج باقر حسین کی روہی سے خصوصی گفتگو، کہا انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، بہاولپور میں سیلابی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ ڈی پی او کے ہمراہ دریائے بیلٹ کے مختلف مواضعات کا ہنگامی دورہ کیا اور منشن آباد میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپس میں ہیلتھ اور لائف سٹاک کے اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ میکسیمم جو دریا ہمارا باولپور میں وہ 272 کلومیٹر گزرتا ہے باولپور سے، تو لیکن اب الحمدللہ ابھی تک ہماری کوئی سچویشن نہیں ہے فلڈ کی۔ ڈیڈ لیول پہ پانی چل رہا ہے۔ ابھی ہم اگر ہیڈ اسلام کی بات کریں جہاں پہ اس نے انٹر ہونا تو اس کی 3 لاکھ کیپیسٹی ہے، تو ابھی تک وہاں پہ ہمارے پاس 4,000 کے قریب پانی آ رہا ہے۔ جو اندر دریا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک سیو ہیں، لیکن ان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے، 2 دن سے ہی وارننگ جاری کر رہے ہیں ٹائم بی ٹائم کہ آپ اپنا سامان وہاں سے شفٹ کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہماری کل ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے فلڈ کے ریلیٹڈ، اسی الرٹ کے وجہ سے، تو کیمپ ہم نے اسٹیبلش کرنے کی ڈائریکشن ڈی سی صاحب نے دے دی ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ تمام ادارے باہمی تعاون سے سیلاب کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں جناح بیراج اور چشمہ بیراج پر پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے، جبکہ کوٹ مٹھن میں دریائے سندھ میں بینظیر پل کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق بینظیر پل کے مقام پر 4 سے 5 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، جبکہ رنگپور میں گزشتہ 2 روز سے دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ میاں والی کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی صورتحال نارمل ہے۔ جناح بیراج اور چشمہ بیراج میں پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ جناح بیراج میں پانی کی آمد 1,81,312 کیوسک اور اخراج 1,73,821 کیوسک ہے، جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,19,000 اور اخراج 2,14,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ مٹھن میں سیلاب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریائے سندھ میں بینظیر پل کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی، جس سے نشیبی علاقے زیرآب آنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ دوسری جانب انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق بینظیر پل کے مقام پر 4 سے 5 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ہمارے گھروں اور فصلوں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مناسب انتظامات کرے۔ اچ شریف میں ہیڈ پنجنت پر پانی کی آمد 25,597 اور اخراج 11,647 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے ہیڈ پنجنت پر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر رنگپور میں گزشتہ 2 روز سے دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب میں 1 سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے۔ دریائے چناب میں انتہائی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائی۔ کبیروالا، دنیا پور، بہاول نگر اور ملتان میں متعدد ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز اور لیبارٹریز سیل کر دی گئی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے 4 ہسپتالوں، متعدد آپریشن تھیٹرز اور لیبز کو سیل کر دیا۔ کبیروالا میں شاہد جنرل ہسپتال میں اپینڈکس کے آپریشن کے دوران مریض کے پیٹ میں سرجیکل کپڑا جانے کی شکایت پر کارروائی کی گئی۔ شاہد جنرل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر، وارڈ، ڈاکٹر اور دیگر معالجین کے کمرے سیل کر دیے گئے۔ دنیا پور میں رحمان ہسپتال کے 2 آپریشن تھیٹرز اور 1 لیبارٹری سرے بامہر۔ رحمان ہسپتال میں نئے مریضوں کے داخلوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ رحمان ہسپتال کی گائنی اور بلڈ بینک کی سہولیات بھی معطل کر دی گئی۔ بہاول نگر میں بچی کے بازو کا غلط آپریشن، چشتیاں روڈ پر واقع نیشنل ہسپتال سیل کر دیا گیا۔ ملتان میں غیر سرکاری تنظیم یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر انتظام 3 ہسپتال سیل کر دیے گئے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے 4 ہسپتالوں، متعدد آپریشن تھیٹرز اور لیبز کو سیل کر دیا ہے۔ اپینڈکس کے آپریشن کے دوران
मरीज के पेट में सर्जिकल कपड़ा रह जाने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। कबीरवाला में शाहिद जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, डॉक्टर और दिगर मुआलिजीन के कमरे भी सील कर दिए गए। दुनियापुर में रहमान अस्पताल के 2 ऑपरेशन थिएटर्स और एक लेबॉर्ट्री भी सरबमोहर कर दी गई। मुल्तान शहर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का भुगतान, कहीं मरीजों के लिए अद्वियात दस्तयाब नहीं तो कहीं लवाहिकीन के बैठने का मुनासिब इंतजाम नहीं। इलाज मुआवजे की गर्ज से आए शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात के लिए देखेंगे शकीर सुल्तान की रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब की मुबैना नाअहली मुल्तान के निश्तर और चिल्ड्रन अस्पताल में शहरियों को इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना। मरीजों का कहना था कि अद्वियात के लिए पर्चियां थमा दी जाती हैं जो मार्केट में महंगे दामों खरीदना पड़ती हैं। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज भारी पड़ने लगा है। बहुत दूर से कोयटे से आया हुआ है, यहाँ पे तकरीबन मेरे 12 दिन हुए हैं। यहाँ पे मेरे बच्ची बीमार है, 3 महीने से बुखार चढ़ता है, लेकिन डॉक्टरों के अभी तक ये टेस्ट करो, वो करो, ये करो, वो करो। हॉस्पिटल के अंदर से हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं? यार कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। जो मेडिसिन है वो सब बाहर से लेकर आना है। ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर से मेडिसिन नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। तो वो ज़ाहिर सी बात है, बाहर से जो लेने जा रहा हूँ अंदर नहीं होगी। तो मरीजों के लवाहिकीन कहते हैं कि कई दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है, लेकिन बैठने का मुनासिब इंतजाम नहीं। अमला से कोई मुतालबा करें तो बदतमीजी पर उतर आते हैं। आज मेरे बच्चे को तकरीबन कम से कम 12-13 डे हो गए। बहु ड्रिपां थोड़ी बहुत लगी पई, कोई ना कोई दसेंदे जेड़े डॉक्टर को नर्सा को पूछो हथ बक्के नाल पावे लड़ते भी हैं। वड्डे डॉक्टर कोई गाल नहीं करेंगे, वो सही तरीके दसेंदे। रही मिल नहीं रही, हुकूमत नहीं दे रही, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से खरीदें? नर्स गल पैंदियां ने आवाम दे। ये 150 रुपए ये पर्ची बना के दे दी है उन्होंने। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों में आवाम को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। साथ ही रिपोर्टर बिलाल खान न्याजी और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में मरीजों के दर्द का मुदावा ना हो सका। विक्टोरिया अस्पताल में डिस्पेंसरी लिस्ट की 100 अद्वियात में से 36 नायाब हैं। अस्पताल में बुखार, मिर्गी, दमा और दर्द की अद्वियात ना मिलने से मरीज और लवाहिकीन रुल गए। तफसीलात जान लेंगे ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात की कमी बरकरार। अस्पताल की डिस्पेंसरी में 40% अद्वियात दस्तयाब नहीं। पैरासीटामोल, मिर्गी, दमा, एंटीबायोटिक, कमर दर्द और आंखों के ड्राप्स नायाब। मैदा का सिरप, मल्टीविटामिन, हमल के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी गायब। एलर्जी, बुखार के सिरप, जल्दी अमराज की अद्वियात भी 1 साल से नहीं मिल रही। बाहर से सारी दवाई लिख दी थी उनने, कुछ भी नहीं देते। क्या करूँ, इतना किराया लगता है, किराया तो ज्यादा, गोली भी नहीं मिलती है। गरीब आदमी, हमारे बंदे ही मजदूर हैं, कहाँ जाए? कहीं नहीं जा सकता, गरीब तो मर जाएगा। कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही दवाइयाँ मिल रही हैं, ना कुछ मिल रहा है। ऐसे गरीब आता है, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं, लिख के देते थे बाहर से लोग। जो मजदूर हो, जो सारा दिन कोठियों पे काम करे, वो कहाँ से लें? ये अब हम नहीं ले सकते ना, वैसे पर्ची बना दी, हम घर जा रहे हैं बस। अस्पताल में अद्वियात न होने से शहरी परेशान हैं। खैरपुर टामेवाली से आए 7 साल बच्चे को दवा न मिल सकी। मुबारकपुर से आई गरीब खातून को मैदा और कमर दर्द की दवा बाहर से लेने के लिए पर्ची थमा दी गई। MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी कहते हैं कि डिस्पेंसरी में 80% और शोबा इमरजेंसी में 100% अद्वियात दस्तयाब हैं। 15 जुलाई के नए बजट में बाकी मांदा अद्वियात भी दस्तयाब होंगी। आउटडोर के अंदर तो हमारी 80 to 90% मेडिसिन अवेलेबल है। एमरजेंसी में 100% अवेलेबल है, क्योंकि एमरजेंसी में इंजेक्टेबल यूज़ होते हैं। इन पेशेंट्स में थोड़ी सी मेडिसिन की कमी है, उसको टॉप अप करने के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की है कि जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो उसको हमें, लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने हमें 8 से 9 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए थे कि जो हमने मेडिसिन आउटडोर में प्रोक्योर की थी। बाकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें तो कोशिश कर रहे हैं कि 90% से ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल है। मरीजों का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज दस्तयाब नहीं। दूर से सफर करके आते हैं, अस्पताल पहुंचकर उम्मीद दम तोड़ जाती है। किराया मुश्किल से पूरा करते हैं, बाहर से महंगी अद्वियात कैसे खरीदें? कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और अब खबर है मियांवाली से, जहां सकीना जच्चा बच्चा यूनिट मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए जगह है और ना ही पीने के लिए ठंडा पानी, जबकि अस्पताल में कमरों और बेड्स की भी किल्लत है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली में सकीना जच्चा बच्चा यूनिट मसाइल का गढ़ बन गया। DHQ अस्पताल के डिप्टी MS डॉक्टर आसिम हयात खान ने बताया कि मसाइल के खात्मे के इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्पताल में 24 घंटे गायनी डॉक्टर मौजूद होती है। तो हमने एक सेपरेट वेटिंग एरिया रूम डिक्लेयर किया है, वहाँ पे उसको हमने
नोटिफाइड भी ऊपर कर दी है और उसमें सफिशेंट बेंचेस लगा दिए हैं, सफिशेंट चेयर्स लगा दिए हैं ताकि गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे पंखे लगा दिए हैं, वहाँ पे बैठने की हमने कुशादा जगह अरेंज कर दी है। उन्होंने बताया कि सकीना जच्चा बच्चा यूनिट में 4-5 अजला से मरीज आते हैं। महदूद वसाइल में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बच्चों और खवातीन के लिए मुफ्त अद्वियात दस्तयाब हैं। बेड्स की कमी भी जल्द दूर कर दी जाएगी। पेशेंट का ज़ाहिर सी बात है, हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट का फ्लो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट जितने हम मैक्सिमम स्पेस क्रिएट हो सकती है वो भी क्रिएट कर रहे हैं और मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। डिप्टी एमएस ने मजीद कहा कि डिमांड भेज दी गई है। फंड्स की मंजूरी के बाद नए बेड्स खरीद लिए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में सिविल अस्पताल की मुंतकली के ऐलान पर अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी सरापा एहतजाज। ताजरों ने सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिविल अस्पताल को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। इसी हवाले से देखेंगे फराज शमसान की ये रिपोर्ट। सिविल अस्पताल मुल्तान की मुंतकली के ऐलान पर अंजुमन ताजरान गला मंडी सरापा एहतजाज। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर की क़यादत में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि ये अस्पताल अंदरून शहर के लोगों के लिए बनाया गया था, इसको शिफ्ट नहीं होने देंगे। जैसा कि मुल्तान शहर का एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जो 200 साल पुराना है, जिसको शिफ्ट करा जा रहा है, गरीब आवाम परेशान होगी। अंदरून शहर में गरीब लोग रहते हैं और उसके सिविल हॉस्पिटल 200 साल पुराना है, जिसके लिए जिसको बाहर शहर में शिफ्ट किया जा रहा है, ये हमें मंजूरी नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि हम गरीबों के साथ जुल्म नहीं होने दें। अगर अस्पताल को शिफ्ट किया गया तो फवारा चौक पर धरना देंगे। सारा मुल्तान का अस्पताल है, असा इतों नहीं बना लेना, असा चौक बंद कर रहे, पूरा मुल्तान बंद कर रहे, सारा तोहफा दिता है अल्लाह की तरफों। ये है गरीबों का हॉस्पिटल, एक तो दूर जाएगा, एक तो दिहाड़ी टूटेगी बंदे की, काम से भी जाएगा, किराया भी लगेगा। पहले सकत नहीं है वहाँ में किराया भरने की, दिहाड़ी भी जाएगी। मेहरबानी करें ये हॉस्पिटल इधर ही रहने दे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि सिविल अस्पताल में गरीबों का इलाज मुआवजा मुफ्त किया जाता है, इसलिए इसको शिफ्ट ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में औलिया कराम के मज़ारात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का निज़ाम खस्ता हाली का शिकार। मज़ारात पर आने वाले अवाम पीने के साफ पानी से महरूम। आवाम के मुतालबे पर ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम मज़ारात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फॉल करने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करिए सुहरा तारिक। मुल्तान को शहर औलिया भी कहा जाता है। औलिया के इस शहर में औलिया कराम के मज़ारात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का निज़ाम खस्ता हाल हो गया। मज़ारात पर आए अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। सहूलत होनी चाहिए यहाँ पे सबके लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। पानी आता कभी आता, उसमें आता कभी आता, कभी नहीं आता। गिलास वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। मज़ारात पर हाजिरी देने आए ज़ायरीन ठंडे पानी को तरस गए। तारीखी मज़ारात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत इंतहाई नाकिस है। ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि मज़ारात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फॉल किया जाए। आप देख सकते हैं गंदगी है, मतलब साफ सफाई नहीं है। ये साफ सफाई होनी चाहिए ताकि हम साफ सुथरा पानी पी। जिला इंतजामिया ने अवामी मुतालबा मानते हुए तमाम मज़ारात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फॉल करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। खानेवाल जिला इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई तफरीही झील खंडरात में तब्दील हो गई है। शहरियों को एक दिन भी तफरीह की सहूलत मुयस्सर न आ सकी। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। खानेवाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई तफरीही झील इंतजामिया की नाअहली की भीड़ चढ़ गई। शहर के वस्त में तामीर की गई झील फंक्शनल होने से कबल ही खंडरात में तब्दील हो गई। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि झील को दोबारा फाल किया जाए। ये एक दिन के लिए भी नहीं चली, 8 करोड़ रुपए इन्होंने ज़ाया किया है। ये इंतज़ामिया की गफलत लगा दें या इनकी मिली भगत लगा लें। यहाँ मोटरें, ट्रांसफार्मर, कोई चीज़ भी नहीं किसी ने छोड़ी, हर चीज़ उठा के ले गए हैं। ये अवाम का पैसा इन्होंने ज़ाया किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि इसका फौरी नोटिस लेकर ये जितना सामान ये ले गए हैं चोरी करके, ये वापस दिलाया जाए, अवाम का पैसा वापस इनसे निकाला जाए। झील में बिजली, ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल की मोटरें और स्ट्रीट लाइट सब चोरी हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना भी सवालिया निशान बन गया। ये ज़िले इंतज़ामिया की मैं ये समझता हूँ कि नाअहली है। शहर के दरमियान में ये एक पार्क का बड़ा हिस्सा जो है वो मौजूद था, लेकिन इसको जो है वो बिल्कुल खंडरात में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। चोर जो है वो आए रोज़ कभी मोटर ले जाते हैं, कभी ट्रांसफ़र उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं। यहाँ ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जो है अब बच्चे आके कोई सैर कर सकें।
جھیل کی تفریح کی خواہش کے لیے شہری مایوس ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری آخری امید نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں جو فوری نوٹس لے کر جھیل کو دوبارہ فعال کروائے۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ ملازمین کی کمی کے باعث تفریحی جھیل کھنڈرات میں تبدیل ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال۔ بہاول نگر میں یوریا کھاد کا بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ کے باعث کاشتکار مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حوالے سے جانیں گے قاسم علی کی اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر میں یوریا کھاد کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ کھاد ڈیلرز مافیا کی وجہ سے کسانوں کو مہنگے داموں کھاد خریدنا پڑ رہی ہیں۔ میری یہ التجا ہے کہ جب ہم کھاد یا سپرے لینے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام آباد سے ہی اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ ہاں جی، جب ہم فصل لے کر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس کا اسلام آباد سے ہی ریٹ گھٹ چکا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یوریا کھاد کی سرکاری قیمت 3000 روپے مقرر ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں کھاد مافیا مقررہ نرخ سے 500 سے 700 روپے زائد وصول کر رہا ہے۔ کھاد کی بروقت دستیابی نہ ہونے سے فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس صورتحال میں حکومت اور ضلع انتظامیہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہے۔ متعلقہ حکام مارکیٹ میں یوریا کھاد کی دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ کاشتکار کی مشکلات ختم ہو سکے۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ بریک کے بعد بات کریں گے ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری۔ صوبائی ملازمین نے ایپکا آفس سے کچہری چوک تک ریلی نکالی۔ ریلی میں ایپکا عہدیداران سمیت ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے آشر اشفاق۔ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری۔ صوبائی ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر کام بند کر دیا۔ تمام ملازمین ایپکا آفس میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ایپکا آفس سے کچہری چوک تک ریلی بھی نکالی۔ حکومت پنجاب نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے۔ شرم آنی چاہیے ان کو کہ ہمارے جو ہے دوسرے صوبوں میں 35% تنخواہ بڑھائی گئی ہے اور یہاں اس کو کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پنشن میں بھی کٹوتی کر دی گئی ہے اور لیو انکیشمنٹ کا ایک کالا قانون لاگو کیا گیا ہے جس کو ہم نہیں مانتے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہماری تنخواہیں بھی دیگر صوبوں کی طرح بڑھائی جائیں۔ آج کا احتجاجی پروگرام جو ہے ڈیرہ غازی خان میں تمام سرکاری ملازمین کی جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے اور اہلکار شریک ہیں، اور صرف پنجاب حکومت کے اس کالے قانون کے خلاف جو صرف پنجاب میں لاگو ہے، نہ پاکستان وفاق میں نہ باقی کسی صوبے میں لاگو ہے۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے اور دفتری کام نہیں کریں گے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب بھر کی طرح میاوالی میں بھی ایپکا کی ہڑتال جاری۔ صوبائی ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر کام بند کر دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پنجاب ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بھی وفاق جتنا اضافہ کیا جائے۔ اس پر رپورٹ کریں اختر مجاز۔ میاوالی میں صوبائی ملازمین پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ صدر ایپکا اقبال خان کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ پنجاب ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے۔ جس طرح ہماری فیڈرل کے مطابق ہماری تنخواہیں ہیں، پینشنرز کا مسئلہ ہے، وہ حل کیا جائے۔ جو ہمارے نگراں سی ایم صاحب ہیں وہ بات سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو میری یہی ریکویسٹ ہے اختر بھائی کہ ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں وہ ہمارے پورے کیے جائیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ لاہور میں سیکریٹریٹ کے سامنے اعلیٰ قیادت دھرنا دیے ہوا ہے۔ جب تک ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاتا تب تک ہڑتال اور دھرنا جاری رہے گا۔ جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہڑتال ہے، آج سے ہم نے تالہ بندی شروع کی ہوئی ہے۔ آج تیسرا دن ہے ہمارا دھرنا چل رہا ہے پاک سیکریٹریٹ کے سامنے۔ میں رات کو ہی واپس آیا ہوں ضلع میں، جہاں ضلع میں ہڑتال کروانی تھی، اور ساتھیوں کو لے کے آج شام کو ہماری پھر روانگی ہے، اور ہمارا تا حکم ثانی یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ پنجاب گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ ہمارے پورے کیے جائیں۔ میاوالی میں صوبائی ملازمین نے تمام اداروں کی تالہ بندی کر کے قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔